الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کے آیاتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان نامی فرزند عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ صَافِنَاتِ الْجِیاد، اور جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو خاصے گھوڑے پیش کیے گئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 23واں سورہ صاد کی آیات مبارکہ 28، 29، 30 اور 31 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا اور تم حق کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنی نفسیانی خواہش کی پیروی نہ کرو، اور پھر جو اللہ کی راہ سے بھٹک گیا اس کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی گئی۔ اور پھر آسمان اور زمین کی تخلیق اور اس کے جو درمیان چیزیں ان کا ذکر ہوا، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کو عذاب کی وعید سنائی گئی۔ آج جو آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں رہے، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ یہاں موازنہ کیا گیا نیک اور بد کا، نیکی اور بدی کا، خیر اور شر کا، کہ یعنی کہ جو لوگ ایمان والے ہیں جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کا رتبہ، اور وہ جو فسادی لوگ ہیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس طرح جو متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کے احکامات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ بدکار ہیں، جو ان کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں، جو نیک لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، زمین پر فساد مچاتے ہیں، زبردستی طاغوتی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی اللہ کے ہاں یعنی ان کا کوئی رتبہ نہیں، جو بدکار ہے، بد کردار ہے۔ اللہ کے ہاں رتبہ کس کا ہے؟ جو نیک وکار ہیں، جیسا کہ سورۃ الحجرات میں ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہیں اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہے۔ اور یہاں موازنہ کیا گیا ہے کہ یہ دونوں، یعنی کہ اس کا خلاصہ کیا بن گیا؟ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، خیر اور شر برابر
نہیں ہو سکتا، نیک اور بدکار برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آگے ذکر ہوا کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ بابرکت کتاب ہے، یعنی یہ جو قرآن مجید ہے کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ کلام ربی ہے، جس کو اللہ نے اپنے آخری نبی خاتم النبیین، اپنے محبوب جو جس کے اللہ کے بعد جس کے اس کائنات میں رتبہ سب سے زیادہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس پر جبرائیل امین فرشتے کے ذریعے نازل فرمایا۔ جس طرح آپ انبیاء کے سردار ہیں، قرآن مجید جس کے ذریعے وحی ہوا وہ فرشتوں کے سردار ہیں اللہ نے، اور اس طرح اللہ نے جتنی کتابیں انبیاء پر نازل کی ان کتابوں میں یہ کتاب ان کتابوں کی سردار ہے۔ اللہ نے یہ کتاب بڑی بابرکت ہے جس سے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ میرے اللہ نے خود لیا کہ انا نانو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے یہ ذکر، یہ قرآن مجید جو نصیحت ہے لوگوں کے لیے، ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں، جتنے انبیاء پر واقع ساتھ ساتھ انہوں نے ان میں تعریف کر لی، تبدیلی کر لی اپنی خواہشات کے مطابق، وہ اپنی اصلی حالت میں نہ رہی۔ کیوں نہیں رہی؟ کہ اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، کیونکہ وہ جو انبیاء تھے ایک خاص قوم کے لیے ہوتے تھے، ایک خاص علاقے کے لیے ہوتے تھے، تو ان کی تعلیم بھی محدود تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے، جن و انس کے لیے اللہ نے آپ کو خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اور ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا جس کے لیے انبیاء دعائیں مانگتے کرتے تھے کہ ہمیں اس کی امت میں شامل کر، لیکن ایک نبی کی دعا قبول ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ وہ قرب قیامت کی نشانی بن کر آئیں گے اور وہ پھر دجال کو قتل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، کہ دجال بھی مسیح ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی مسیح ہیں، اس کو دجال کو کوئی دوسرا آدمی قتل نہیں کر سکے گا۔ اور پھر آگے ہے آگے کیا ہے کہ یہ وہ بابرکت کتاب ہے، اس پر تم اس کے اجازت عمر غور و فکر کرو، اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اور اس پر غور و فکر کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس سے نصیحت حاصل کرنے والے کون لوگ؟ جو عقل مند ہوتے ہیں، اولو الالباب، یعنی کہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ کتاب تو یہ قرآن مجید تو نور ہے، ہمیں روشنی دکھاتا ہے، ہمیں تاریکی سے نکال کر، ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ تو وہ کتاب ہے جس نے اس کتاب کے ساتھ دوستی کر لی، یہ کتاب اس کے لیے قیامت کے دن ڈھال بن جائے گی، بلکہ عالم برزخ میں بھی ڈھال بن جائے گی کہ اس کو اللہ کے عذاب سے بچائے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اور پھر آگے ہے ہبنا لداؤد وسلیمان نعم العبد انہ اواب، جہاں پر پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، آپ کے بیٹے کا سلیمان کا۔ پہلے تو داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے نا گزشتہ دروس میں، اور اب جو شروع ذکر ہو رہا ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے۔ اللہ نے ان کی بھی تعریف کی کہ وہ بڑے اچھے بندے تھے، وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ رجوع کا مطلب ہے اللہ کی طرف، یعنی کہ اللہ کی طرف عاجزی کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے۔ اور پھر اس اورزا علیہ صاف بلاشیے صافنات الجیاد، جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے، اب ان کی ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے گھوڑوں کے بارے میں اس آیات میں، کہ آپ کے پاس بڑی فوج تھی، جن و انس آپ کے تابع تھے، ہوا آپ کے تابع تھی، اور آپ ہر پرند چرند جانور کی زبان سمجھتے تھے۔ اللہ نے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جیسی سلطنت، جیسی بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی، نہ آپ سے پہلے کس کو عطا کی تھی، نہ آپ کے پاس بعد قیامت تک کسی کو عطا ہوگی۔ بس سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور یہاں یہ گھوڑوں کا ذکر ہے، یعنی صافنات، صافنن یا صافنات کی یہ جمع ہے، صافنات، صافنون، صافنو یا صافنا کی جمع ہے، صافنات۔ اس کا معنی ہے وہ گھوڑے جو 3 ٹانگوں پر کھڑے ہوں، وہ گھوڑا جو ہوتے ہیں وہ بڑے
یعنی کہ جنگجو قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں وہ گھوڑے، یعنی اصیل گھوڑے جس کو ہم کہتے ہیں. اور جواد کی جمع ہے، یعنی جو تیز رو گھوڑے کو کہتے ہیں وہ جواد. اور یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بغرض جہاد گھوڑے پالے ہوئے تھے جہاد کے لیے، تو وہ عمدہ اور اصیل تیز رو گھوڑے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ معانے کے لیے پیش کیے گئے، جس طرح کہتے جی یہ گھوڑے تیار ہیں، ان کو دیکھ لو، ان کا معائنہ کر لو. تو عشیون زور یاسر سے لے کر آخر دن کے وقت کو کہتے ہیں، ہم شام سے اس کو تعبیر کرتے ہیں عشیون. تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا معائنہ کیا تو آپ کی نماز رہ گئی، آپ کی نماز رہ گئی. تو جب آپ کی نماز رہ گئی تو اس کے کفارے میں آپ نے کیا کیا، انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ درس میں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا